Welcome to Injili Media. اسرائیل اور ایران کی موجودہ جنگ ہمارے لیے کوئی حیرت انگیز واقعہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس میں آنے والے تمام واقعات، خاص طور پر آخر زمانہ میں جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے، وہ سب بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ ایران کا بائبل مقدس میں فارس کے نام سے کئی بار ذکر آیا ہے، اور سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ فارس یعنی شاہ خورس، انگلش میں سائرس دا گریٹ یا شاہ خورس کو خدا منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، تاکہ وہ اس کے ملک فارس یعنی موجودہ ایران میں جو یہودی بس رہے تھے، جو ایگزائل میں وہاں آئے تھے، غلامی میں وہاں آئے تھے، جلا وطن ہو کر وہاں آئے تھے، ان کو سائرس یا شاہ خورس واپس جانے کا حکم دیتا ہے، بلکہ ان کی مدد کرتا ہے تاکہ واپس جا کر وہ یروشلم میں ہیکل کی تعمیر کریں۔ تو گو کہ خورس یا سائرس خدا کو ماننے والوں میں سے نہ تھا، جیسے کہ یہودی یا اسرائیل قوم، کیونکہ اس وقت یہ خطہ اور اس کے بعد کئی صدیوں تک یہ خطہ یعنی کہ فارس آتش پرست یعنی کہ زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا علاقہ رہا تھا۔ تو ہم اس واقعے کا ذکر بائبل مقدس میں دوسرا تواریخ اور اس کی 22ویں آیت سے آگے، اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ نبی کی زبانی آیا تھا پورا ہو۔ خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور اس نے مجھ کو تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں یہودا میں اس کے لیے ایک مسکن بناؤں، پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ خورس نے اپنی مملکت میں، اپنی سلطنت میں موجود یہودیوں کو خدا کے حکم کے مطابق انہیں وہاں سے جانے کی تاکید کی، بلکہ انہیں مدد بھی فراہم کی کہ وہ وہاں سے رخصت ہوں اور وہاں جا کر ہیکل کی تعمیر کریں۔ اس کے بعد ہم بائبل مقدس میں فارس کے ایک اور بادشاہ یعنی کہ ڈیریس دارا بادشاہ کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں، جس کا ذکر ہم دانیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارس کا یعنی کہ موجودہ ایران کا بائبل مقدس میں 25 بار ذکر آتا ہے، اور یہ بائبل مقدس کی 5 کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بار ذکر عزرا کی کتاب میں ہے 11 بار، دانیل کے صحیفے میں 5 بار، تواریخ میں خاص طور پہ دوسرا تواریخ میں 3 بار، آستر کی کتاب میں 4 بار، اور حزقییل کے صحیفہ میں 2 بار۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2500 سال پہلے خداوند نے حزقییل نبی کی معرفت آج کے جو واقعات، جنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے ذکر فرما دیا تھا کہ آخری زمانہ میں ایسا ہوگا۔ یہ تمام واقعات اور یہ نبوتیں ہم پڑھتے ہیں حزقییل کے صحیفے کے 38ویں اور 39ویں باب میں، جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ قوموں کا اجتماع ہوگا، جتھا ہوگا، جو آخری زمانہ میں جوج کی رہنمائی میں جو ماجوج سے نکلے گا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ گومر، ٹگارما، پت اور کش کے علاقے بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ تمام علاقے کہاں ہیں؟ یہ شمالی افریقہ میں ہیں، کچھ سودان اور کچھ موجودہ ترکیہ یعنی کہ ترکی میں بھی ہیں۔ ان کا لیڈر بائبل مقدس کے مطابق گوگ یعنی کہ جوج، جو کہ میگوگ کی سرزمین سے ظاہر ہوگا، اور بائبل کے اسکالر اسے روس یعنی کہ رشیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ موجودہ جنگ کوئی سیاسی کشمکش نہیں ہے، بلکہ یہ بائبل مقدس کے مطابق ایک کشمکش ہے، ایک قوتوں کی، طاقتوں کی کشمکش ہے، جو آخر زمانہ میں 2 بڑے کیمپس بننے کا سبب بنے گی۔ حزقییل کے صحیفے کے ہی 37ویں باب میں ہم پہلی آیت سے 14ویں آیت تک پڑھتے ہیں کہ جب اسرائیل کے گھرانے کے لوگ، قوم کے لوگ واپس اکٹھے ہوں گے تو اس کے بعد کے کیا واقعات ہوں گے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 1948 میں اسرائیل ریاست کا قیام ہوا، اور دنیا بھر سے اسرائیل کے بکھرے ہوئے قبیلے یا لوگ واپس جمع ہوئے۔ تو موجودہ کشمکش کا ذکر اور اس کی جو تعویلات ہیں وہ سب بائبل مقدس میں موجود ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کون سی طاقتیں ایک طرف اکٹھی ہو جائیں گی۔ اس میں بائبل مقدس کے مطابق
اگر دیکھیں تو روس، ترکیہ اور ایران اور شمالی افریقہ کے کچھ ممالک اور اس کے علاوہ کچھ دیگر طاقتیں بھی ایک طرف اور اس کے علاوہ دنیا کی دوسری طاقتیں آخر میں ایک طرف ہو جائیں گی اور بالآخر یہ سب کچھ دو کیمپوں میں بٹ جائے گا، اور اس جنگ کو ہم تیسری عالمی جنگ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بائبل مقدس کے مطابق اسے آرماگیڈن یا ارمجدون کی جنگ بھی کہا گیا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہ جنگ ایک تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کر جائے، بلکہ یہ نظریاتی اور مذہبی بنیادوں اور تفریق پر بھی لڑی جائے گی۔ تو ہمارے نزدیک یہ جنگ کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ نہ صرف اس جنگ بلکہ اور بہت سے ایسے ہی خوفناک واقعات جو ہونے والے ہیں، جو ہو رہے ہیں اور جو ماضی میں ہو چکے ہیں، ان تمام کا ذکر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ خاص طور پر موجودہ جو حالات ہیں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں اس کی تفصیل تو بیان نہیں کروں گا، لیکن حزقییل کا صحیفہ اس کا 38واں اور 39واں باب آپ ضرور پڑھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ یہ تمام واقعات جو آخر زمانہ میں ہوں گے، جنگیں اور جنگوں کی افواہیں اور جو بھی موجودہ زمانے کے حالات ہیں، یعنی کہ بگڑے ہوئے ابتر حالات، ان سب کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پہلے ہی بیان کر رکھا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی خاتمہ نہیں ہے، اسے خاتمہ نہ سمجھ لینا بلکہ اسے خاتمے کی طرف بڑھتا ہوا وقت سمجھنا، یعنی کہ it is not the end but the beginning of the اینڈ۔ لہٰذا ہمیں ان تمام واقعات سے حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان تمام واقعات کا ذکر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ جو نیوز میڈیا میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں، بائبل مقدس میں وہ ہیڈ لائنز پہلے ہی موجود ہیں۔ Thanks for watching.